علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی سے کوئی بات سنی اور آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا اور اس بات کو آگے بڑھایا. پھر جنہوں نے اس سے سنا انہوں نے اس کو اور آگے بڑھایا اور ہوتے ہوتے وہ بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. پھر بعض مرتبہ ہر آدمی اس بات کو نقل کرنے میں اپنا کوئی مخصوص انداز اختیار کرتا ہے جس سے اس بات کی جو اصل حقیقت ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بدگمانی وہ گناہ ہے کہ رب العالمین نے اہتمام کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے. قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر یقین کر کے فوراً اس پر عمل درآمد مت کرو بلکہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوم بجہالہ، کی جہالت اور نادانی اور سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کر کے تم نے کسی جماعت کے ساتھ کسی فرد کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا سنائی باتوں پر عمل کر کے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تم کو نادم ہونا پڑا. تو اس لیے سنائی باتوں پر آدمی فوراً یقین کر لیا کرے. قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں جل شانہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس پر فوراً عمل درآمد نہ کیا کرے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک آنکھ، کان اور دل، دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھ اللہ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ استعمال ہی کے لیے دی، لیکن بس اتنا حکم دیا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اس آنکھ کو استعمال نہ کیا جائے. اس لیے ہمارے جتنے اعضاء اور جوارح ہیں ان میں اکثر اعضاء و جوارح ایسے ہیں
جن کے استعمال پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. معدہ ہے، ہم کو اپنے معدے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. گردہ ہے، آنتے ہیں، اندر کا جو سسٹم ہے، عظیم الشان اللہ کے بنائے ہوئے قیمتی اعضاء ہیں. اور وہ خود بخود چل رہے ہیں. ہم کو ان اعضاء کے استعمال کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. کھانا کھا لیا، اندر جو اللہ نے معدہ رکھا ہے مشین اس کے لیے، وہ خود بخود چل رہی ہے اور 24 گھنٹے چلتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رات کے کھانے کو ترک نہیں کیا کریں، شام کے کھانے کو، اس لیے کہ شام کے کھانے کا ترک کرنا یہ آدمی کے اندر جلدی بڑھاپا لاتا ہے. اس لیے کہ معدے والی مشین جو ہے چلتی رہتی ہے. سے چکی ہوتی ہے، ایک نیچے کا پتھر ہوتا ہے، اوپر کا پتھر. اگر اوپر سے مکی، گیہوں، چاول، جس کا بھی ہم کو آٹا وغیرہ بنانا ہو، وہ اوپر سے دانے ڈالتے رہیں گے تو چکی اس کو پیستی رہے گی. لیکن اگر سے اوپر دانا ڈالنا بند کر دیا، چکی تو بہرحال چل رہی ہے، تو وہ پتھر ہی گھسنا شروع ہو جائے گا. ایسی جو معدے کی مشین ہر وقت چلتی ہے، تو اگر رات کو کچھ کھایا نہیں، وہ اپنا کام کرتا رہے گا تو معدہ متاثر ہوگا. تو بہرحال یہ جو معدہ ہے، اس کے استعمال کرنے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. اسی طرح اندر کے جو اعضاء ہیں، بس کچھ اعضاء ایسے ہیں اللہ تعالی نے ان پر ہمیں کسی درجے کے اختیار دیا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی، اس کے سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں، اور گاڑی بنانے والے نے ان پرزوں کو اس انداز سے فٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کو ہر پرزے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر پرزے پر اس کا کنٹرول اس کے بس میں بھی نہیں، وہ تو سب اس کو نظر بھی نہیں آتے اور نہ اس کے بس میں ہے. البتہ چند پرزے ہیں جن کے استعمال میں ڈرائیور کا عمل دخل ہے، اور وہ کل کتنے پرزے ہیں؟ 5 پرزے ہیں. کیا کیا؟ ہاں، ایک تو ہاتھ سے سٹیئرنگ، اور یہ انسان کے اختیار، اور پاؤں سے کتنے؟ 3. اگر یہ 5 پرزے ڈرائیور کے استعمال میں آ گئے، اختیار میں، کنٹرول میں آ گئے، تو پوری گاڑی اس کے قابو میں آ گئی. لیکن اگر ان پرزوں میں سے کوئی پرزہ اختیار سے باہر گیا، کنٹرول سے باہر گیا، تو گاڑی کو بھی خطرہ ہے، اور گاڑی میں جتنے لوگ سوار ہیں سب خطرے میں پڑ جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری یہ باڈی بنا دی، ہمارا جسم بنا دیا، اور اس کے پرزے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک ایک پرزہ کتنا قیمتی ہے، دنیا میں کوئی کسی پرزے کی قیمت نہیں لگا سکتا. اگر خدا نخواستہ کسی کا گردہ خراب ہو، آپ کو کوئی کہہ دے 1 کروڑ روپے لے لو، ایک گردہ دے دو، کوئی تیار ہو جائے گا؟ اور جائز بھی نہیں. یعنی اپنا گردہ دوسرے کو آدمی دے اور قیمتاً دے، شرعاً اس کی اجازت نہیں. ہاں، کوئی دوسرے کی جان بچانے کے لیے ایثار کرے، جبکہ اپنی جان کو بھی کوئی ایسا خطرہ نہ ہو، تو گنجائش. کل ہی ہمارے ایک دوست بیچارے، ان کی والدہ کی کلیجی وہ ہے متاثر ہو گئی، تو ان کے بھائی نے، شاید گردہ خراب ہے، دونوں میں سے کچھ ہے، تو بھائی نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایثار کیا. اللہ تعالیٰ اس ہمارے ان دوستوں کی والدہ کو بھی شفا دے، اور ان کے ماموں کو بھی صحت و عافیت سے زندگی میں برکت عطا کرے.
جب خدا نخواستہ کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان کو قدر آتی ہے، اس سے پہلے قدر نہیں آتی۔ تو بہرحال پرزے بے شمار ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند پرزے ایسے دیے ہیں جن پر ہمارا کچھ نہ کچھ کیا ہے، اختیار ہے، وہ ہر وقت استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے آنکھ کا پرزہ، اس کا اختیار استعمال کرنا اختیاری ہے غیر اختیاری؟ اختیاری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم کو مکلف بنایا ہے۔ اور فَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، نگاہ، آنکھ، اس کے بارے میں کل کیا ہوگا، سوال ہو، اور اس کے بارے میں حکم بھی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دو ایمان والے مردوں کو اپنی نگاہ جھکائیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن خواتین کو بھی اپنی نگاہ جھکائیں۔ تو ان کے متعلق حکم ہے، اور حکم اس چیز کے متعلق دیا جاتا ہے جو اختیاری ہو۔ میدے کے بارے میں کوئی حکم نہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، احکام ہے کہ میدے کے اندر حلال جائے، حرام نہ جائے، ایسی چیز میدے میں نہ جائے جو میدے کے لیے کیا ہو، تکلیف دہ ہو، نقصان کا، لیکن خود میدے کے بارے میں کوئی حکم نہیں، وہ تکوینی، وہ چل رہا ہے خود بخود۔ گردوں کے بارے میں کوئی حکم، وہ غیر اختیاری، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ چل رہے ہیں۔ لیکن آنکھ کا پرزہ، اس کے بارے میں حکم ہے، کان ہے، اس کے بارے میں حکم ہے، زبان ہے، ہمارے جتنے حواس ہے، حواس خمسہ، ایک ہے چھونے کا، وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے، ہاتھ سے، ایک چکھنے کا، کس کے ذریعے، ایک دیکھنے کا، کس کے ذریعے، ایک سونگھنے کا، کس کے ذریعے، ہاں۔ ان میں چھونے کا جہاں تک تعلق ہے، ہاتھ سے آدمی چھوتا ہے تو یہ جس چیز کو میں چھو رہا ہوں یہ ملائم ہے، کھردرا پن ہے، اس میں گرم ہے، سرد ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ زبان پر ہم نے کوئی چیز رکھ دی، وہ لذیذ ہے، بدمزہ ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، زبان کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ کوئی چیز ہم نے سونگھی، اس میں خوشبو ہے، بدبو ہے، زبان کے ذریعے، ناک کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ایک ہے کانوں والا پرزہ، اس کانوں والے پرزے میں یہ صلاحیت نہیں کہ کسی کی بات سن کر وہ یہ فیصلہ کر سکے اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا۔ آنکھ سے دیکھنے کے بعد آدمی اس کے بارے میں کوئی حکم لگا سکتا ہے، زبان سے چکھ کر کسی چیز کا حکم لگا سکتا ہے، کسی ہاتھوں سے چھو کر کسی چیز پر کوئی حکم لگا سکتا ہے، لیکن کانوں سے سن کر کسی نے ہم سے کوئی بات کہہ دی کہ فلاں آدمی نے یہ کہا، اب کانوں کے اندر یہ کوئی ایسی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ کان یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کہنے والے نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے یا غلط۔ اس لیے جب بھی آدمی کوئی بات سنے تو فوراً بات کو سن کر دوسرے کی طرف نقل نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹ، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے، ایک آدمی تو جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ تو جھوٹا ہے ہی، ایک آدمی کی عادت نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنے کا عادی نہیں، لیکن اس کی ایک عادت ہے، وہ جب بھی کوئی بات سنتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے، کہہ رہے ہیں اس کے لیے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی، چاہے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے لیکن یہ عادت ہے جو بات سن لی فوراً آگے بڑھا دی کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔
تو کیا فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کا تم کو علم نہ ہو اس پر فوراً عمل درآمد نہ کریں، تحقیق کر لیا کریں۔ پھر ایک بات مرتبہ ایک آدمی بات کرتا ہے، اس نے جس انداز سے بات کی، اگر جس تک ہم نے بات پہنچائی وہ خود اگر اس آدمی سے وہ بات سنتا تو شاید وہ متاثر نہ ہوتا۔ جس لہجے کے ساتھ اس نے بات کی، کسی بات کے کرنے میں لہجے کا بھی اثر ہوتا ہے، وہی بات کسی اور لہجے سے کرے گا تو اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے، کوئی دوسرا لہجہ اختیار کر دیا تو ہمارے یہاں کتاب میں لکھا ہے اگر کہیں کوئی محاصرہ ہو، کسی قلعے کا پہلے زمانے میں ہوتے تھے، تو کسی مسلمان سپاہی نے دشمن کو بولا آ جاؤ، اس آ جاؤ بلانے میں لہجے کا بھی عمل دخل ہے۔ اگر ایک انداز بلانے کا اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو امن ہے۔ اب اگر یہ آ گیا اس کے ساتھ نہ یہ خود کوئی تعارض کر سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا، اور وہی الفاظ استعمال کر لیے لیکن انداز دوسرا تھا، تب اس کا مطلب امن کا نہیں، اس کا دوسرا مطلب نکلتا ہے۔ تو اس لیے جس آدمی کی بات ہم تک پہنچائی گئی اس نے کس پس منظر میں بات کی، اس کے بات کرنے کا انداز کیا تھا اور اس کا لہجہ کیا تھا، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے وہ بات نقل کر دی یا ہم تک وہ بات پہنچائی کسی دوسرے نے، اس نے کوئی دوسرا لہجہ اختیار کیا، دوسرے انداز سے پیش کی، کسی اور پس منظر میں کہہ دی تو ہم نے اس بات کا کچھ اور مطلب نکالا، پھر تیسرے نے نقل کی، اس نے اپنی طرف سے کچھ اور ملایا۔ اس لیے کسی بات کو دوسرے کی طرف منتقل کرنے میں آدمی کو بہت زیادہ کیا رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ تو ان السمع والبصر، تو نگاہ، آنکھ، اس کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اس لیے آنکھوں نے جو کچھ اب تک دیکھا ہوتا ہے، آنکھ اچھا بھی دیکھتی ہے اور اللہ بچائے برا دیکھنے سے آنکھ برا بھی دیکھتی۔ آنکھ نے جو کچھ برا دیکھا ہے اللہ کے فرشتوں نے وہ فائل میں درج کر دیا، اور آنکھ نے اچھا دیکھا اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا۔ یہ حال ہے زبان کا۔ زبان کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہبان فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس زبان سے کوئی خیر کی بات کرتا ہے، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بڑی نیکی کی، لیکن بعض مرتبہ اس کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ جنت کے اونچے درجات تک اس کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی اسی زبان سے اس نے کوئی ایسا جملہ نکالا جو اللہ کو ناپسند تھا، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا بعض مرتبہ میں نے کوئی بڑا گناہ کیا، لیکن اللہ کے یہاں وہ اتنی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ بعض مرتبہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، املک علیک لسان، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اسی نے فرمایا ایک حدیث میں من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔
اور ایک روایت میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر کیا رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، یا تو کوئی خیر کی بات کرے ورنہ تو خاموش رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کی جو صفات بیان کی کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری صفت، کئی صفات بیان کی، لیکن دوسری صفت کیا بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے فائدہ باتوں اور بے فائدہ کاموں سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں جس بات میں اور یا جس کام میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا، اس کو لغو کہتے ہیں۔ یہ زیادہ بولنے کی عادت یہ بھی بہت نقصان دہ، غالباً شیخ فرید بن عطار کا ہے یا کسی اور کا، کہ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، گرچ گفتارش بود در عدن، کہ زیادہ کثرت کے ساتھ بولنے سے انسان کا دل بدن میں کیا ہے، وہ ہے کہ مر جاتا ہے۔ گرچ گفتارش بود در عدن، چاہے اس کی گفتگو عدن کا موتی، بڑا مشہور مانا جاتا ہے، یعنی بڑی فصیح بلی گفتگو کر رہا ہے، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اس کا بھی یہ اثر ہے، اس کا دل جو ہے بعد مرتبہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی بلا فائدہ باتوں سے بے اعراض کرے۔ جب کوئی ایمان والا بندہ بے فائدہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گناہوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بدرجہ اولا بچائے گا، اور جو بے فائدہ باتوں کا عادی ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کی باتوں سے بھی نہیں بچتا۔ اسی لیے بزرگوں نے اس زبان کے بارے میں بڑی کتابیں لکھی ہیں، زبان کی آفات۔ زبان کی آفتوں سے ایک بہت بڑی آفت غیبت، جس کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بدترین چیز ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یہ بتائیے کہ غیبت کیا ہے، اور ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کی عام عادت تھی، وہ عرض کرتے تھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا پیغمبر زیادہ جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ فلاں نے میرے بات میں یہ بات کی میرے بارے میں تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ اپنی غیبت کی تعریف کی کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو کسی ایسی بات کے ساتھ یاد کرنا جو اس کو کیا گزرے، ناگوار۔ صحابہ جب حضور علیہ السلام کی کسی فرمان کو سنتے تھے تو وہ ہماری طرح بس سننے کے لیے نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی ہر آیت اور حضور علیہ السلام کا ہر فرمان ہمارے لیے واجب العمل ہے، یہ ہمارے لیے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے وہ فوراً سوال بھی کرتے کبھی، تو اس موقع پہ عرض کیا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ یہ تو بتائی کہ اگر میں نے اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس کے اندر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے کون سی غیبت کی، میں تو اس کے سامنے کہہ دوں گا، حضور بھائی یہ تو غیبت ہے۔ فرمائے ان کان فی ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تم نے اپنے بھائی کی وہ بات کی جو اس کے اندر واقعی ہے، تم نے کوئی جھوٹا الزام اس پر، اس کے بارے میں سچی بات کہی کسی دوسرے کے سامنے، لیکن بات وہ کی
کہ اگر وہ سنے تو اس کو کیا گزرے؟ جبھی غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر تم نے وہ بات کہی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان ہے، بہتان. اب یہ غیبت کا گناہ جس کو بدکاری سے بھی بدتر کہا گیا، بعض مرتبہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا. اگر خدا نخواستہ اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے کسی مسلمان سے کوئی بدکاری کا گناہ ہو گیا، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے. حدیث میں ہے وَلَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کوئی ایمان والا اللہ بچائے بدکاری سے بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن رہتا ہی نہیں. وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چوری کرنے والا ایمان والا چوری کر رہا ہے تو کہنے وہ چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا. اس لیے بہت بچ کر رہنا چاہیے ایمان والے بندے کو اس طرح ہر طرح کے گناہوں سے، خاص کر ان گناہوں سے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان گناہوں کے ارتکاب کرتے وقت مومن نہیں رہتا. بہرحال اگر خدا نخواستہ کسی مومن سے اس طرح کا کوئی اللہ بچائے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ بے قرار بے چین ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے منہ دکھلانے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. اس کو توبہ کیے بغیر چین نہیں آتا. اس کے برعکس اگر اسی غیبت کی وہاں وہ بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ بعد میں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا. جب گناہ کا احساس ہی نہیں توبہ کیسے کرے؟ اسی طرح زبان کے آفات میں سے جھوٹ بولنا بدترین گناہ ہے. ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، کیا میں تم کو اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں بھی بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں، میں بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ. اتنا بدترین جرم، اتنا بدترین گناہ کہ اگر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اللہ بچائے اللہ بچائے، اور پھر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ نے پہلے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مغفرت نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا میں تم کو اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں؟ تو پہلا گناہ کیا بتایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو شرک سے بچائے، شرک سے بچائے. توحید پر قائم رکھے، توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت عطا کرے. پھر دوسرا گناہ جب پوچھا گیا تو آپ نے حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. اللہ اکبر. ہم بعض مرتبہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کوئی گناہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا نے فیصلہ حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھے انداز سے. اور پھر ماں باپ کے بارے میں اپنے بارے میں اتنا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت بس اللہ ہی کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کے بعد پھر فرمایا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ كِلَاهُمَا وَإِحْدَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں جب تک ماں باپ جوان ہو اس وقت اف کہنا درست ہے، یعنی بڑھاپے کے بعد، عمر کو پہنچنے کے بعد
بعض مرتبہ اس آدمی کا مزاج جو ہے اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بچوں جیسا مزاج بن جاتا ہے. پھر اس وقت بعض مرتبہ اولاد کو جا کیا گزرتا ہے، ناگوار. تو اس نے اس کی وہ لگائی کہ بڑھاپے کو ہو جائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر جوانی میں کہہ دیا تو جو چاہو کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمْ اُفٍّ. تو دوسرا گناہ کیا فرمایا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. یاد رکھیں ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی تعظیم جو ہے وہ ان کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ کچھ بھی. حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، اور مشرک بھی ایسے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ان میں ان کی اطاعت مت کرو. لیکن اس کے باوجود چونکہ تمہارے والدین ہیں، والدین کے کہنے سے شرک تو مت کرنا، لیکن پھر بھی ان کے والدین ہونے کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ کیا کرو، اچھا سلوک. اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ اللہ نہ کرے بے نمازی بھی ہوں، خراب عادات کے اندر میں مبتلا ہوں، پھر بھی ان کو کیا سمجھنا ہے، ماں باپ. اور تیسرا جو میں عرض کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جب یہ دو چیزیں ارشاد فرمائی، آپ ٹیک لگائے ہوئی تھی، پھر آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا وَقَوْلُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ، جھوٹ بولنا، جھوٹی بات. صحابہ فرماتے ہیں آپ نے یہ جو وقول الزور بار بار ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ہم کہنے لگے کاش کہ اب حضور علیہ السلام خاموش ہو جاتے. یعنی چونکہ بار بار اس بات کے تکرار کرنے سے حضور کو مشقت ہوتی تھی، تو صحابہ کے کہنے کا یہ مطلب اب تو ہم سمجھ گئے جو حضور کہنا چاہتے. یہ جو بار بار حضور فرمانے قول الزور وہ ہے کہ جھوٹ کی اہمیت کو بیان کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھ گئے کاش کہ اب حضور خاموش. میں آیا ہے وقول الزور او شہادت الزور، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی. تو جتنے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں میں جو 3 گناہ جن کی حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، اس میں تیسرے نمبر پر کیا فرمایا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. اور اس کو آپ نے بار بار دہرایا. اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا، بعض مرتبہ انسان کو جھوٹ بولنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کبیرہ گناہ کے اندر کیا ہو گیا، مبتلا ہو گیا. یاد رکھیں جو کبائر ہیں، کبائر بلا توبہ کے معاف اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اللہ کو، لیکن ضابطے کے اعتبار سے جو علماء نے لکھا ہے کہ صغائر تو بلا توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں. وضو کر لیا انسان نے، وضو کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، اور دوسری نیکیوں کے ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن کبائر بڑے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں علماء نے ضابطہ بیان کیا کہ ان کے لیے توبہ لازمی ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ صرف کبیرہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں اس میں تیسرا نمبر اس کا جھوٹ کا، بلکہ اس اعتبار سے اس کو بار بار آپ نے دہرایا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 2 میل یا اس سے کچھ آس پاس دور اتنی بدبو ہوتی ہے جھوٹ کے گناہ ہے، بدبودار گناہ ہے جھوٹ بولنا. اس لیے ایمان والا بندہ اپنی زبان کو کیا رکھے، قابو میں رکھے. ہر سوچنے سے پہلے آدمی، بولنے سے پہلے آدمی کیا کرے، سوچے کہ میں جو بول رہا ہوں
یہ کل میرے لیے کہیں خدا نہ خواستہ وبالی جان تو نہیں بنے گا. تو ان السمع والبصر والفؤاد، اور دل تو ہی مرکز. دل کی اہمیت کو حضور علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ الا خبردار یاد رکھو، ان فی الجسد لمضغہ، بدن انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بگڑ گیا فسد الجسد کلہ، سارا جسم بگڑ گیا. اس کے بعد فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ کیا ہے؟ دل ہے. اگر دل کے اندر خوف خدا، دل کے اندر فکر آخرت ہو، دل کے اندر تقوی ہو، تقوی کا مقام کیا ہے؟ دل ہے. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، والتقوی ہا ہونا، واشار الی صدری ثلاث، 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرما کر اپنے قلب مبارک کی طرف کیا فرمایا؟ اشارہ کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. اگر دل کے اندر خوف خدا ہو، دل کے اندر فکر آخرت ہو، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا استحضار ہو، تو اس کا اثر سارے اعضاء پر پڑتا ہے. جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا استحضار ہوگا، اس کی آنکھ اول غلط دیکھے گی نہیں، اور اگر غلطی سے ہو گیا اس کا دل بے چین ہو جائے گا، وہ توبہ کے بغیر اس کو چین سے رہنے نہیں دے گا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا استحضار ہوگا، اول تو اس کی زبان غلط استعمال ہوگی نہیں، لیکن بشر ہے، اگر زبان سے کبھی غیبت، کبھی جھوٹ اور اس طرح کی کوئی بات نکلی، وہ بے چین ہو جاتا اس کا دل، اس کو قرار نہیں آتا جب تک توبہ نہیں کرے گا. اس نے کسی کو مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی، اس کا دل سدھرا ہوا ہے تو یہ دل فوراً بے چین ہو جائے گا، توبہ کیے بغیر اس کو رہنے نہیں دے گا. اس لیے ایمان والے بندے کو اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کے بنانے کی فکر کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دل. بنگلہ بنانے پہ سال ہر سال اور لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں لگ جاتے ہیں. اپنے ظاہری مستقبل کو بنانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو اس کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ظاہر بات ہے چہرے کے اندر جو انسان سدھار لاتا ہے، اپنے چہرے کو ٹھیک بناتا ہے، اپنے لباس کو ٹھیک کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اس پر کیا ہو، لوگ دیکھیں گے. چونکہ لوگوں کی نظر جب پڑتی ہے تو کس کی طرف پڑتی ہے؟ چہرے کی طرف پڑتی ہے. تو اس لیے انسان اپنے چہرے کو ٹھیک بنانے کی فکر کرتا ہے. چلیے شرعی حدود کے اندر اس کی اجازت ہے. ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے اپنے امامہ مبارک کو ٹھیک کیا اور آئینے میں دیکھا. صحابی نے عرض کیا اللہ کے تو آپ بھی اپنے آپ کو سنوارتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی ایمان والا بندہ اپنے دوسرے ایمان والے بندے کے لیے اپنے آپ کو سنوارے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اپنی ظاہر کو سدھارنے میں آدمی اپنی زندگی کا اکثر حصہ خرچ کر لے، یہ ایک خسارے کی بات ہے. سب سے زیادہ توجہ جس چیز کے اوپر ہونی چاہیے وہ کیا؟ ہمارا دل. آخرت میں فیصلہ جو ہے وہ چہرے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، مال دولت کی بنیاد پر، بلکہ دل کی بنیاد پر ہوگا. اور جس طرح دنیا کے انسان پہلی نظر جب ان کی پڑتی ہے کسی انسان کے تو کس پہ پڑتی ہے؟ چہرے پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ کس پر ہے؟ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ